عورت کا ٹرین میں نماز پڑھنا، سفورہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے لیے ٹرین میں نماز پڑھنا ضروری ہے؟ کیونکہ مردوں کی وجہ سے بے پردگی ہوتی ہے تو نماز قضا کر کے گھر پہنچ کر پڑھ سکتے ہیں، نیز سفر میں 2 نمازیں جمع کر کے ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 نمازیں جمع کرنے پر میں ڈیٹیل میں تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو 2 نمازیں حدیث میں اکٹھی پڑھنے کا آیا ہے تو اکٹھی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازوں کو قضا کر دے، کیونکہ کوئی واضح حدیث اس بارے میں نہیں ہے کہ جس میں آتا ہو نبی نے نماز قضا کی ہو، اور اگر کوئی واضح حدیث ہے بھی تو اس کی سند کمزور ہے، جبکہ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں متعدد جگہ پر اللہ نے حکم دیا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور نمازوں کے اللہ نے ٹائم متعین کیے ہیں، تو ظاہر ہے حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ جو معروف وقت ہے نمازوں کا، جو 5 ٹائم الگ الگ وقت ہے، تو اس کے حساب سے نماز پڑھا کرو۔ تو وہ حدیثیں دن میں 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا آتا ہے، تو ان میں وہ والی حدیثیں جن میں آتا ہے کہ ایک وقت یعنی دوسرے وقت میں داخل کر کے نبی نے نماز پڑھی ہے، تو وہ والی حدیثیں ان حدیثوں کا مقابلہ اور قرآن کی آیتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ سند کے لحاظ سے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے۔ جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، تو جمہور اس کا مطلب یہی بتاتے ہیں کہ وہاں اکٹھی کا مطلب ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے اور عصر کو اول وقت میں پڑھا، تو یہ مطلب ہے اکٹھی کرنے کا۔ تو ہم کہتے ہیں باقی جگہوں پہ بھی یہی مطلب ہے، سوائے عرفات میں اور مزدلفہ میں، وہاں حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، تو اس لیے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ باقی کوئی فقہ شافعی کو فالو کرتا ہے یا فقہ مالکیہ کو فالو کرتا ہے تو پراپر ایک فقہ کو پھر فالو کرے۔ اب حنفی لوگ کیا کرتے ہیں کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے لیے شافعی بن جاتے ہیں، اور جب امام شافعی کہتے ہیں کہ صدقہ فطر میں آپ کو گندم ہی دینا پڑے گا، پیسے نہیں دے سکتے آپ، تو وہاں آ کے حنفی بن جاتے ہیں، تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے۔ تو سفر میں آپ اس طرح کر سکتی ہیں کہ اپنے پاس موبائل کی ایپ میں نمازوں کا ٹائم رکھیں، ظہر کو آپ پڑھیں بالکل آخری وقت میں، سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی عصر کا وقت شروع ہو جائے، بے شک آدھا منٹ بعد شروع ہو جائے تو آپ نے آدھا منٹ بعد 1 منٹ بعد عصر پڑھ لینی ہے۔ اس طرح مغرب کو ڈیلے کریں، آپ عشاء سے تھوڑی دیر پہلے پڑھیں، اور جیسے ہی مغرب ختم ہو تو فوراً تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت ہو جائے گا، فوراً عشاء بھی پڑھ لیں۔ تو اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن یہ بھی عام معمول نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کبھی کبھار۔ تو اگر آپ کو کہیں مشکل ہو تو اس پر عمل کریں، ورنہ سفر میں بھی کوشش یہی کریں ہر نماز پراپر اپنے ٹائم پر ہو۔ باقی جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے کہ جی بے پردگی کی وجہ سے نماز چھوڑی جا سکتی ہے، تو بالکل نہیں چھوڑی جا سکتی۔ پردے سے زیادہ اہم حکم نماز کا ہے، تو آپ کو سفر میں نماز پڑھنی پڑے گی، چاہے ٹرین میں کتنا زیادہ رش ہو۔ چہرہ ڈھانپ کے نماز پڑھیں، جو ہے وہ وضو کریں آپ، تو اس میں بے پردگی کی وجہ سے نماز قضا کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، بے پردگی کے خوف سے۔